عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ آپ نے ایک باغ کا سودا کیا اور اس باغ کی تعبیر ہو چکی ہے. تعبیر یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے. دیکھیں یہ جو درخت ہیں پھلوں کے، یہ ان میں بھی مذکر مؤنث نر اور مادہ ہوتے ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں. اور یہ نر مادہ درخت ہیں، ان کی تین صورتیں ہیں. یعنی جو مادہ درخت ہے وہ پھل نر درخت کے بغیر پیدا نہیں کر سکتی. اب ان کی تین صورتیں ہیں. کچھ درخت تو ایسے ہیں کہ ایک ہی درخت میں پھول لگے ہوئے ہیں پھلوں کے، ان میں سے ہر پھول میں کچھ حصہ نر کا کچھ حصہ مادہ کا. وہ ایک ہی درخت میں جو پھول لگے ہوئے ہیں پھلوں کے لیے، ہر پھول میں کچھ حصہ نر کا کچھ حصہ مادہ کا. اب وہ نر اور مادہ کا ملاپ اس میں آسان ہے، اور وہ کسی محنت اور کوشش کے بغیر وہ درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے. ان تعبیر اس میں خود ہی ہو جاتی. نر مادہ کا ملاپ، جیسے ہوا چلی، ہوا سے ہو گئی، یا اس پھول میں کیڑا ہے، اس کیڑے کے تحرک سے جو نر کی ایک تلقی ہے یا اس کا زردانہ ہے وہ مادہ کو لاحق ہو گیا اور وہ پھل پیدا کرنے کے قابل ہو گیا. یہ ایک صورت ہے پھل پیدا ہونے کی. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک درخت کے مختلف جو ہیں وہ پھول ہیں، کچھ پھول میں نر کی تاثیر اور کچھ میں مادہ کی تاثیر. تو اس میں بھی جیسے ہوا جب تیز چلتی ہے اور ہوا کی ضرورت ہے تو اس ہوا کے تحرک سے وہ جو نر کا ایک زردانہ ہے وہ مادہ درخت کو لاحق ہوتا ہے ان پھولوں کو، اور وہ پھول پھل بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہاں بھی کوئی اشکال نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک درخت، اس میں تمام پھول جو ہیں وہ نر ہیں، اور اسی جنس کا دوسرا درخت ہے، اس کے سارے پھول مادہ ہیں. یہاں اشکال ہے کہ اب یہ نر جو درخت ہے اس کا زردانہ یہ مادہ کو کیسے پہنچے؟ ہوا سے ممکن ہے یا کیڑوں کے تحرک سے ممکن ہے، لیکن ہو سکتا ہے نہ پہنچ سکے، یا پہنچے تو کم پہنچے اور پھل کم پیدا ہو. اب یہاں پر اصل تعبیر کا عمل، جو اس باغ کا مالی اگر اس ہنر سے واقف ہے تو وہ نر درخت پر چڑھتا ہے اور اس کا زردانہ یا اس کے پھول توڑتا ہے، اس کے دانے نکالتا ہے، پھر وہ مادہ پر چڑھتا ہے، ان پر وہ چھڑکاؤ کرتا ہے. اس طرح ایک نر جو درخت کا جو زردانہ ہے، نر کا زردانہ وہ مادہ کو لاحق ہوتا ہے اور اس کو پہنچتا ہے اور وہ خوب پھل پیدا کرتا ہے. اس عمل سے پھل زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اس عمل کا نام تعبیر ہے. اور یہ کھجوروں میں زیادہ اس محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کھجور کا درخت وہ ہے جس میں نر کا درخت الگ ہے اور مادہ کا الگ ہے. تو اس میں جو ایک تلقیح کی شکل ہے وہ آسان نہیں ہوتی، اگرچہ اس ہوا اور کیڑوں کے تحرک سے ممکن ہے، لیکن اس طرح پھل کم پیدا ہو. لیکن اگر باغ کا مالی نر درخت کے جو زردانے ہیں وہ توڑ کر مادہ پر چھڑکاؤ کر دے تو اس سے پھر جلدی جو ہے وہ یہ عمل تعبیر کا ظاہر ہوگا اور پھل بھرپور پیدا ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من باع نخلا، جس شخص نے کھجور کا باغ بیچا، قد ابرت، جس کی اس تعبیر کی گئی ہے، یعنی باغ کے مالی نے یا باغ کے مالک نے محنت کی ہے اور نر درخت کے زردانے کو مادہ درخت پر چڑھ کر چھڑکاؤ کیا ہے، فثمرها للبائع، تو اس کا پھل جو ہے وہ فروخت کرنے والے باغ کے مالک کا ہوگا. یعنی باغ کا سودا کیا ہے، وہ پھل جو ہے وہ باغ کے مالک کا ہوگا کیونکہ اس نے محنت کی. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ سودا ہو گیا، بھئی یہ باغ ہے 10 لاکھ میں لے لو، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اب جب رقم ادا ہو گئی
اب خریدار کہے یہ پھل تو میرا ہے، یہ میں نے سب کچھ خریدا ہے، یعنی سودے کے وقت پھلوں کا ذکر نہیں ہوا. تو اس صورت میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو باغ کا مالک ہے، جس نے محنت کی ہے، تعبیر کی، پھل اس کا حق بنتا ہے، وہ پھل اس کا ہے. لیکن اگر سودے میں دوسری شکل یہ ہے، یہ طے ہو جائے، خریدار کہے کہ 10 لاکھ میں خرید رہا ہوں اس شرط پر کہ پھل بھی میرا ہوگا، کیونکہ پھر وہ ریٹ جو ہے وہ پھلوں کے تناسب سے دے گا، اور باغ کا مالک بھی وہ ریٹ قبول کرے گا اپنی محنت کے اور تعبیر کے تناسب سے. تو اگر اس وقت اتفاق ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ پھل بھی آپ کے ہیں اس ریٹ پر، تو پھر وہ درست ہے، کیونکہ ایک شرط پر دونوں کا اتفاق ہو گیا. اور اگر اتفاق نہ ہوا ہو تو پھر اختلاف کے خاتمے کی شکل یہ ہے کہ من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع، کہ جس شخص نے تعبیر شدہ باغ بیچا یا درخت بیچا اور پھل کی تعیین نہ ہوئی، تو اس کا پھل باغ کے مالک کا حق ہے جس نے درختوں پر چڑھ کر یہ محنت کی ہے. الا یشترط المبتاع، ہاں خریدار اگر شرط لگا لے کہ پھل میرا ہوگا تو پھر پھل اسی کا ہو. ولمسلم من ابتاع عبدا فمالہ للذی باعہ، جس شخص نے اپنا غلام بیچا تو اس کا مال جو غلام کا مال ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بیچنے والے کا، جو پہلا مالک ہے. الا یشترط المبتاع، الا یہ کہ خریدار اس کے مال کی شرط لگائے، یہ غلام خرید رہا ہوں مال سمیت. اصل میں جب ایک غلام کسی شخص کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو گاہے بگاہے پیسے دیتا ہے، انعام دیتا ہے، کبھی اس کی خدمت سے خوش ہو کر اسے کو قیمتی تحفہ دے دیتا ہے، اور وہ اس کے بعد جمع ہوتا ہے. اب وہ غلام کا سودا کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے تو اس مال کا حقدار جو ہے وہ اس کا پہلا مالک. لیکن اگر خریدار سودے کے وقت شرط لگا لے کہ میں غلام خرید رہا ہوں اس کے تمام مال سمیت، اور وہ اتفاق کر لے، تو پھر وہ مال اس کا سارا خریدار کا ہوگا. جی.